شاید 2 3 یا 4 5 دن گزرے ہوں گے کہ یہ فیملی دن کے وقت ایک جگہ رک گئی۔ صدیق ویسے ہی ایک طرف نکل گیا۔ وہ دیکھنے گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی باقاعدہ راستہ نظر آ جائے۔ اسے کچھ دور جا کر راستہ تو نظر نہ آیا، البتہ ایک ایسی چیز نظر آ گئی جس نے اسے حیرت زدہ کر دیا اور اس کے اندر کوئی اور ہی جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ شیخ فیملی رکی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ شیخ کی وہ بیٹی بھی ہے جس کے پیچھے وہ پڑا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو وہاں دیکھ لینا کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ جس طرح وہ خود جان بچا رہے تھے اس طرح یہ شیخ فیملی بھی جان بچا کر جا رہی تھی، اس مصیبت کے وقت میں بھی جب کوئی امید نہیں تھی کہ یہ لوگ منزل پر پہنچ جائیں گے یا راستے میں مر جائیں گے یا کہیں سے کوئی درندہ آ کر انہیں چیر پھاڑ دے گا۔ صدیق کے دل میں شیطان نے انگڑائی لی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں مرنا ہے یا زندہ رہنا ہے یا نہ جانے کیا ہو جائے، اس لڑکی سے میں انتقام ضرور لوں گا۔ اس نے انتقام لینے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ رات کو جب اس کی فیملی سو گئی تھی وہ اٹھا اور اس طرف چل پڑا جدھر شیخ فیملی جا رہی تھی۔ اس شخص نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے والدین اور اس کی بہنیں اسے غیر حاضر پائیں گے تو وہ سب کس طرح پریشان ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سفر ملتوی کر کے اسے ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر چل پڑیں۔ یہ صدیق کا کردار تھا۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ کر لیا کہ روپے پیسے کے نشے نے اس میں گھٹیا پن پیدا کر دیا تھا۔ اس نے مجھے سنایا کہ وہ رات بھر مارا مارا پھرتا رہا لیکن اسے شیخ فیملی نظر نہ آئی۔ صبح طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے نیند نے اس پر ایسا غلبہ کیا کہ وہ گر پڑا اور گہری نیند سو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 3 بج رہے تھے۔ اسے اپنی فیملی کا خیال آیا تو اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ کس طرف سے آیا تھا۔ اگر میدان ہوتا تو وہ سیدھا آتا اور سیدھا واپس چلا جاتا۔ وہاں تو ٹیکریاں، ٹیلے اور چٹانیں تھیں اور کچھ کھڈ بھی تھے۔ وہ ان میں سے گزر کر آیا تھا۔ وہ اٹھا اور ایک طرف چل پڑا۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب اسے شیخ فیملی نظر آ گئی۔ وہ فیملی جا رہی تھی اور جب سورج غروب ہو گیا تو وہ لوگ رک گئے۔ صدیق بھی رک گیا۔ ان لوگوں نے صدیق کو نہیں دیکھا تھا۔ صدیق وہیں لیٹ گیا۔ اس نے رات کو اس فیملی پر حملہ کرنا تھا۔ اس کے پاس لمبا چاقو تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق رات کے 10 ساڑھے 10 بجے ہوں گے۔ اسے یقین تھا کہ شیخ فیملی گہری نیند سو رہی ہوگی۔ اس فیملی میں ایک تو شیخ خود تھا اور اس کی بیٹی کے بعد 2 بیٹے تھے جو چھوٹے تھے۔ فیملی میں یہی مرد تھے اور یہ صدیق سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ چاند پورا تھا۔ جنگل کی چاندنی بڑی شفاف ہوا کرتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس فیملی کی طرف گیا اور ان تک پہنچ گیا۔ وہ تھکے ماندے بہت ہی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ صدیق نے چاندنی میں لڑکی کو پہچانا۔ وہ درمیان میں نہیں بلکہ ایک طرف سوئی ہوئی تھی۔ صدیق نے آہستہ سے لڑکی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے ہلایا۔ لڑکی کروٹ بدل کر جاگ اٹھی۔ صدیق اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کی آنکھ کھلی تو صدیق نے کھلا ہوا چاقو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا اور سرگوشی میں کہا کہ آواز نہ نکالنا ورنہ شہرک کاٹ دوں گا۔ اٹھو۔ وہ پردہ نشین لڑکی تھی، اس پر تو سکتہ طاری ہو گیا ہوگا۔ صدیق نے مجھے سنایا کہ وہ اس طرح اٹھی جیسے اس پر جادو کا اثر ہو گیا تھا۔ چاندنی میں اس کی آنکھیں یوں نظر آتی تھیں جیسے ٹھہر گئی ہوں۔ صدیق اسے ایک طرف لے گیا اور اسے کپڑے اتارنے کو کہا۔ لڑکی سکڑنے سمڑنے لگی اور اس کے ساتھ ہی اس نے صدیق سے دور ہٹنے کی کوشش بھی کی۔ صدیق نے چاقو کی نوک اس کی شہرک پر رکھ دی اور اپنا حکم دہرایا لیکن لڑکی نہ مانی۔ صدیق نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا لیکن لڑکی نے پھر بھی سوائے رونے کے اور کچھ نہ کیا۔ صدیق نے اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ کر گرا لیا اور اسے برہنہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پوزیشن ایسی ہو گئی تھی کہ لڑکی پیٹھ کے بل زمین پر پڑی تھی اور صدیق اس کے اوپر تھا۔ صدیق ذرا سیدھا ہوا تو لڑکی نے اپنے دونوں پاؤں صدیق کے سینے پر رکھے اور اتنی زور سے پاؤں سے اسے دھکا دیا کہ صدیق پیچھے جا گرا۔ یہاں سے صدیق کی اصل سزا شروع ہوئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جہاں اس نے لڑکی کو گرایا تھا وہ ایک گہرے پتھریلے گڑھے کا کنارہ تھا، یا جو میں سمجھا وہ یہ تھا وہ ایک سیدھی کھڑی چٹان تھی جو 10-12 فٹ یا شاید اس سے بھی زیادہ گہری تھی۔ نیچے جو زمین تھی وہ پتھریلی تھی یا وہ چٹان کا حصہ تھا اور وہ بڑی ہی سخت تھی۔ صدیق کو اتنا یاد رہا تھا کہ وہ لڑکی کے دھکے سے پیچھے کو گرا تو وہ اوپر سے پتھر کی طرف نیچے گرا تو وہ پیٹھ کے بل، لیکن اس کے سر کا پچھلا حصہ کسی بڑے پتھر پر لگا اور اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ لڑکی کی نہ صرف عصمت محفوظ رہی بلکہ اسے تو صدیق برہنہ بھی نہیں کر سکا تھا۔ اس کا خدا حامی و مددگار تھا۔ اس سے آگے صدیق نے مجھے جو بات سنائی اس سے میں نے اندازہ کیا اور یہ رائے قائم کی کہ یہ بلندی سے گرا اور اس کے سر کا پچھلا حصہ پتھر سے ٹکرایا تو یہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو یہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا، نہ کچھ اندازہ تھا کہ وہ کتنے دن وہیں بھٹکتا پھرا، اور وہ کہتا تھا کہ اسے خواب کی طرح یاد ہے کہ اس نے ایک ندی سے پانی پیا اور میری طرح درختوں سے کچھ توڑ کر کھایا تھا۔ بہرحال وہ زندہ رہا
لیکن اسے یہ یاد نہیں تھا کہ وہ کس سمت کو چلتا رہا، کہاں گھومتا پھرتا رہا اور کہاں کہاں سوتا رہا۔ ہوا یہ کہ اس کی یادداشت آہستہ آہستہ واپس آنے لگی، پھر اسے سب کچھ یاد آ گیا، لیکن یہ یاد نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ ایک روز اسے کچھ آوازیں سی سنائی دیں، وہ رک گیا۔ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، آوازیں انسانوں کی لگتی تھیں۔ اسے خوشی سی ہوئی کہ یہ جو کوئی بھی ہوئے انسان ہی ہوں گے اور اس کی کچھ نہ کچھ تو مدد کریں گے، یا یہی بتا دیں گے کہ بنگال کو جانا ہے تو فلاں سمجھ جاؤ۔ آوازیں ایک اونچی ٹیکری کے پیچھے سے آ رہی تھیں، وہ ادھر چلا گیا۔ اس نے کبھی جاپانی نہیں دیکھے تھے۔ اس کے سامنے 20-25 فوجی ادھر ادھر بکھرے ہوئے کچھ کر رہے تھے۔ ان کی شکلیں بتاتی تھیں کہ یہ انگریز نہیں اور جاپانی ہی ہو سکتے ہیں۔ صدیق نے جس طرح مجھے سنایا، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جاپانیوں کی کوئی فوجی سیکشن تھی۔ ایک جاپانی نے اسے دیکھ لیا اور اپنی طرف بلایا۔ تب اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ 4-5 سویلین تھے جو برمی ہی لگتے تھے، لیکن کسی اور علاقے کے رہنے والے تھے۔ جاپانیوں نے انہیں اپنے ساتھ سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے صدیق کو دیکھا تو اسے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ وہ ڈرتا ڈرتا گیا کہ جاپانی اسے مار ڈالیں گے یا قیدی بنا کر پیچھے بھیج دیں گے، لیکن جاپانیوں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ دشمنوں والا نہیں تھا۔ جاپانی فوجیوں کے ساتھ جو 4-5 آدمی تھے وہ برما کی زبان بولتے تھے، اور صدیق برما کی زبان بڑی اچھی طرح بول اور سمجھ لیتا تھا۔ جاپانیوں نے ان برمیوں کے ذریعے صدیق سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ صدیق نے انہیں بتایا کہ وہ رنگون سے اپنے خاندان کے ساتھ ہندوستان کی طرف جا رہا تھا، لیکن اپنے خاندان سے بچھڑ گیا ہے۔ میں یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ جاپانیوں کو برمیوں نے بتا دیا ہوگا کہ غیر برمی لوگ ہندوستان کو بھاگ گئے ہیں۔ ان جاپانیوں نے صدیق کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا، اس سے وہ مزدوروں اور نوکروں کا کام لینا چاہتے تھے۔ صدیق نے انہیں رحمت کے فرشتے سمجھتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور ان سے کھانے کو کچھ مانگا۔ اس نے بتایا کہ وہ کتنے دنوں سے جنگل کی چیزیں کھا کھا کر زندہ تھا۔ جاپانیوں نے اسے کھانے کو دیا۔ معلوم نہیں کتنے عرصے بعد اسے ذرا ڈھنگ کا کچھ کھانے کو ملا تھا۔ صدیق فوجی نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں بتا سکتا تھا کہ جاپانیوں نے وہاں کیا بنایا ہوا تھا۔ اس نے جو بیان کیا، اس سے میں نے اندازہ کیا کہ انہوں نے وہاں سگنل پوسٹ بنائی تھی۔ وہاں سے وہ برما فرنٹ پر لڑنے والی فوجوں کا رابطہ پیچھے اپنے ہیڈ کوارٹر یا اپنی ہائی کمان سے کراتے تھے، اور وہ ہوائی جہازوں کے ساتھ بھی باتیں کر سکتے تھے۔ مختصر یہ کہ وہ ان کی ایک وائرلیس پوسٹ تھی، جسے آپ سگنل پوسٹ کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں۔ وہاں انہوں نے اپنا باورچی خانہ بھی بنا لیا۔ صدیق کا اور دوسرے 3-4 آدمیوں کا یہ کام تھا کہ وہ جاپانیوں کے برتن قریبی ندی پر دھوتے تھے، باورچی خانے میں آگ جلاتے اور جو کام ان کے ذمہ ہوتا وہ کرتے تھے۔ کھانا جاپانی خود پکاتے تھے، ان کے بوٹ بھی یہی لوگ صاف کرتے تھے اور ندی سے پانی بھی لاتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ انہیں جاپانیوں نے روٹی پر نوکر رکھ لیا تھا۔ برمیوں نے صدیق کو بتا دیا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ وہ کہیں بھی نہیں جا سکے گا اور جاپانی اسے پکڑ لائیں گے اور گولی مار دیں گے۔ یہ پوسٹ کئی مہینے وہاں رہی اور اس کے بعد یہ پوسٹ یہاں سے اٹھائی گئی اور 1.5-2 میل پیچھے ایک اور زیادہ بلند ٹیکری پر بنائی گئی۔ صدیق ان کے ساتھ رہا، اسے بہت ہی کام کرنا پڑا، لیکن اسے یہ اطمینان تھا کہ وہ مرے گا نہیں، یا کم از کم بھوکا نہیں مرے گا۔ جاپانی اسے بڑی اچھی خوراک کھلا رہے تھے۔ جاپانی جو کچھ خود کھاتے تھے وہ ان سویلین آدمیوں کو بھی کھلاتے تھے۔ وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ بچا کچا کھانا ان کے آگے پھینک دیتے۔ صدیق نے مجھے سنایا کہ ان کے ذہن سے عیش و عشرت کی وہ زندگی جو اس نے اپنی باپ کی دولت پر گزاری تھی اتر گئی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس زندگی کو بھول گیا تھا، مطلب یہ تھا کہ اس اچھے وقت کی یاد اسے تنگ نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ اسے اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ وہ اس میں خوش تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی سزا نہ صرف ابھی باقی ہے بلکہ بڑی اذیت ناک سزا اسے ملنے والی ہے۔ 3 یا 4 مہینے پوسٹ وہاں رہی۔ ایک روز ہوائی جہاز آئے اور انہوں نے اس پوسٹ پر 2 بم گرائے جو پوسٹ کے دائیں اور بائیں گرے اور ایسے دھماکوں سے پھٹے کہ صدیق کا دماغ معوف ہو گیا۔ اس وقت وہ ندی پر پانی لینے گیا تھا۔ پوسٹ سے وہ بہت دور نہیں تھا، وہ وہیں رک گیا۔ پیچھے ایک اور ہوائی جہاز آیا جو پوسٹ پر مشین گن فائر کرتا گزر گیا۔ اس کے پیچھے ایک اور ہوائی جہاز آیا جس نے بم گرائے اور یہ بم پوسٹ کے اوپر گرے، اور جب یہ پھٹے تو اس نے 2 جاپانیوں کو ہوا میں اوپر جاتے اور گرتے دیکھا۔ میں صدیق کی یہ بات سمجھ گیا کہ اس وقت تک برما پر جاپانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور جنگ ہندوستان کے دروازے پر چلی آ رہی تھی۔ انگریزوں کی فوج
جس میں انڈین آرمی زیادہ تھی اور گورا فوج بھی تھی، بری طرح برما سے پسپا ہو رہی تھی۔ اب انگریزوں نے امریکہ کی مدد سے برما پر جوابی حملہ شروع کر دیا۔ اب جاپانی فوج پسپا ہو رہی تھی۔ میں نے رنگون کی تباہی کا حال بیان کیا ہے۔ جاپانیوں نے رنگون پر کوئی بمباری نہیں کی تھی، نہ ہی انہیں بمباری کی ضرورت پڑی تھی۔ برمیوں نے جاپانیوں کا ساتھ دیا تھا اور انگریزوں کی فوج اور پولیس رنگون سے بری طرح بھاگی تھی۔ مجھے بعد میں سنایا گیا تھا کہ جاپانی فوج بحری جہازوں کے ذریعے آئی تھی اور ان کے جہاز بندرگاہ سے کچھ دور رک گئے تھے۔ وہاں سے انہوں نے کشتیوں پر رنگون تک آنا تھا۔ ان کے پاس کشتیاں بحری جہازوں میں موجود تھیں، لیکن برما کے ماہی گیر اپنی کشتیاں لے کر جاپانیوں کے بحری جہازوں تک جا پہنچے اور ان کشتیوں پر جاپانیوں کو بٹھا کر رنگون کے ساحل پر لے آئے تھے۔ انگریزوں نے جب جوابی حملہ کیا تو ان کے بمبار طیاروں نے رنگون پر بے پناہ بمباری کی۔ رنگون انگریزوں کی بمباری سے تباہ ہوا تھا۔ یہ انگریزوں کا اپنا شہر تھا، انہوں نے اس شہر میں تباہی مچا دی۔ صدیق نے جب دیکھا کہ ہوائی جہاز چلے گئے ہیں تو وہ واپس پوسٹ پر آیا۔ وہاں اب بموں کے بنائے ہوئے گڑھے تھے اور جاپانیوں کی لاشیں تھیں اور پوسٹ کا سامان دور دور بکھر گیا تھا اور کوئی بھی چیز سلامت نہیں رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو 4-5 سویلین برمی تھے وہ بھی مارے گئے تھے۔ کوئی لاش پوری کی پوری نہیں تھی، لاشوں کے ٹکڑے ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ صدیق پر ایسی ہیبت اور دہشت طاری ہوئی کہ اس کا دماغ معوف اور جسم سن ہو گیا۔ وہ تو سمجھ بیٹھا تھا کہ ابھی اس کی سانسیں رک جائیں گی اور وہ یہیں مر جائے گا، لیکن وہ زندہ رہا۔ اب اسے وہاں سے کسی طرف چلے جانا تھا۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ہندوستان کس طرف ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بکھری ہوئی چیزوں میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ وہ کھانے پینے کا کچھ سامان اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اسے 2 ڈبل روٹیاں، جام کی ایک ٹوٹی ہوئی شیشی اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں مل گئیں۔ انہیں ایک کپڑے میں سمیٹ کر وہ جدھر کو منہ آیا ادھر کو چل پڑا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے اب تو کچھ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ کتنے دن بھٹکتا رہا اور کہاں کہاں گھومتا پھرتا رہا۔ کبھی پہاڑیوں کے اندر، کبھی کسی میدان اور کبھی ندی کے کنارے وہ چلتا رہا۔ کہیں تھک کر گر پڑا اور سو گیا، اور اس طرح اس نے نہ جانے کتنی راتیں اور کتنے دن گزار دیے۔ ایک رات وہ سویا ہوا تھا، پنڈلی میں اسے اس طرح درد ہوا جیسے کسی نے چاقو اس کی پنڈلی میں اتار دیا ہو۔ وہ تیزی سے اٹھا، پنڈلی پر ہاتھ پھیرا۔ اسے توقع تھی کہ وہاں زخم ہوگا، لیکن وہاں کوئی زخم نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ اب راتیں اندھیری تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے کسی زہریلے کیڑے نے یا بچھو نے ڈس لیا ہے۔ یہ سانپ بھی ہو سکتا تھا۔ اندھیرے میں اسے کچھ نظر تو آتا نہیں تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ پنڈلی میں زخم ہوگا۔ پتلون اوپر کر کے پنڈلی پر ہاتھ پھیرا تو وہاں ویسا زخم نہیں تھا جیسا وہ سمجھا تھا، البتہ اس کا ہاتھ پھر گیلا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کا خون ہے۔ وہ ایک طرف چل پڑا۔ درد کی شدت اس کے لیے قابل برداشت تھی۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگا۔ اس نے صرف یہی علاج کیا کہ کپڑے میں وہ کھانے کی کچھ چیزیں باندھ کر لایا تھا۔ اس کپڑے کو پھاڑا اور یہ پٹی اس جگہ باندھ دی جہاں کسی چیز نے کاٹا تھا۔ جب درد کی شدید ٹیسیں اٹھنے لگیں تو صدیق کو یاد آنے لگا کہ اس نے ایک شریف گھرانے کی پردہ نشین لڑکی کے لیے جینا حرام کر دیا تھا اور اسے انتہائی بیہودہ طریقوں سے اور بے حیائی کے الفاظ سے پریشان کرتا رہا تھا۔ اسے وہ رات بھی یاد آئی جب اس نے لڑکی کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ وہ ناکام تو رہا تھا، لیکن اس کا ارادہ اور نیت گناہ ہی کی تھی۔ اسے اب احساس ہونے لگا کہ خدا اسے اسی دنیا میں سزا دینے لگا ہے۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ شیخو کی بیٹی اسے کہیں مل جائے تو اس کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ ویسے ہی ایک طرف چل پڑا۔ اس کا دماغ بیکار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ خدا سے گناہوں کی بخشش اور فوری موت مانگنے لگا۔ اسے امید یہی تھی کہ زہر اس کے جسم میں پھیل جائے گا تو وہ مر جائے گا۔ اس وقت وہ مرنا ہی چاہتا تھا۔ یہاں پھر وہ بھول گیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا یا سو گیا تھا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ وہ کتنے دن چلا، کتنی راتیں سویا، یا یہ شاید 1-2 دن پہلے کی بات ہے۔ یوں ہی چلتے اور درد کو برداشت کرتے وقت گزرتا گیا اور اس کی پنڈلی سوجتی چلی گئی اور کھال اکھڑتی گئی، اور اس طرح پنڈلی پر ایسے زخم بن گئے جیسے کسی نے چاقو سے اس کی کھال چھیل دی ہو۔ زخم میں پیپ پڑ گئی تھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اسے نہ سانپ نے کاٹا تھا نہ بچھو نے، کسی کیڑے نے کاٹا تھا، مگر سانپ یا بچھو اسے ڈستا تو وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ زہر خون میں شامل ہو کر دماغ میں چلا جاتا اور وہ کبھی کا مر چکا ہوتا۔ وہ چند دنوں سے اس علاقے میں گھوم پھر رہا تھا اور درختوں کے وہی پھل کھا رہا تھا جو میں نے کھائے تھے۔ پانی ندی میں سے پی لیتا تھا۔ 2 روز سے وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اٹھتا تو زخمی پنڈلی والی ٹانگ جسم کے نیچے کھڑی نہیں ہوتی تھی۔
ذرا دباؤ پڑتا تھا تو زخم سے درد اٹھتا تھا۔ اس کا جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ وہ ٹانگ کی خرابی کے علاوہ بھی چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اس نے مجھے بار بار کہا کہ تم زندہ واپس اپنے وطن چلے گئے تو لوگوں کو میری کہانی سنانا، ہو سکتا ہے مجھ جیسے لوگ عبرت حاصل کریں۔ وہ کہتا تھا کہ دولت کے نشے سے بچو اور کسی شریف لڑکی پر بری نظر نہ رکھو۔ میرے دوست، اس نے مری مری آواز میں کہا، مجھ پر ایک احسان کرو، تمہارے پاس رائفل ہے، میرے سر میں گولی مار دو تاکہ یہ اذیت ختم ہو، مجھے خدا کے واسطے اس اذیت سے نجات دلا دو۔ نہیں بھائی، میں نے کہا، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، میں تمہیں گولی مار دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے خلاف ایک انسان کی جان لی ہے، مجھ سے یہ گناہ نہ کراؤ۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے، پھر وہی منت سماجت اور اس کے ساتھ آہوزاری جیسے وہ موت کی بھیک مانگ رہا ہو۔ میں اس کی ذرا سی بھی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پانی مانگا تھا، وہ میں نے دے دیا۔ میں نے نہ جانے ابھی کتنی دور آگے جانا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ندی سے اپنی بوتل پانی سے بھر لاتا ہوں اور یہ اس کے پاس چھوڑ جاؤں گا۔ نہیں میرے بھائی، اس نے پھر منت کی، مجھے بوتل نہ دو، 1 منٹ کے لیے مجھے رائفل دے دو، میں اپنے ہاتھوں سے اس اذیت سے نجات پالوں گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، اسے جھوٹی تسلیاں دی اور میں چل پڑا۔ وہ بلند آواز سے بولنے لگا، میں اور تیز چل پڑا۔ خدا کے لیے رک جاؤ، اس کی آواز سنائی دی، یہ بھی گناہ ہے کہ تم مجھے اس اذیت میں چھوڑ رہے ہو۔ میں نہیں رکا، میں چلتا گیا، تم کافر ہو کر مرو گے، اس نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا۔ معلوم نہیں وہ کیا خیال تھا یا کیسا احساس تھا کہ میرے قدم میری مرضی کے خلاف رکنے لگے۔ اس کی دھاڑیں اور فریادیں اور زیادہ بلند ہو گئیں۔ میں پیچھے کو مڑا اور اس کی طرف دیکھا، اس نے مایوس ہو کر سر جھکا لیا۔ اس کی ٹھوڑی اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، میری طرف اس کا بایاں پہلو تھا۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ کتنی شدید اذیت اور درد کی ظالم ٹیسوں میں مبتلا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ وہ برداشت کرتا چلا جائے اور موت کا انتظار کرتا رہے۔ مجھے اس پر ایسا ترس اور رحم آیا کہ میں نے رائفل کا بولٹ پیچھے کر کے آگے کیا اور 1 راؤنڈ چیمبر میں چلا گیا۔ میں نے رائفل کاندھے سے لگائی، وہ مجھ سے 30-40 قدم دور تھا۔ میں نے اس کے بائیں طرف سر کو شست میں لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ برما کا جنگل دھماکے سے ذرا سا لرزا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ صدیق ایک پہلو کی طرف گرا اور اس کا جسم ساکن ہو گیا۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ میں نے یہ نیکی کی تھی یا ایک انسان کو قتل کیا تھا۔ میں شاید برما کے جنگلوں کو، ہر وہ جگہ جہاں میں گیا تھا، بھول جاؤں گا، لیکن صدیق کو نہیں بھولوں گا جو میری گولی سے مر گیا تھا یا جسے میں نے اذیت سے نجات دلائی تھی۔ صدیق کو یوں جان سے مار کر میں نے اگر نیکی ہی کی تھی تو پھر اس کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں کچھ دیر وہیں گمسم کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ خیالوں کا ایک ریلا میرے ذہن میں آ گیا۔ مجھے صدیق کے ماں باپ کا خیال آیا جن کا وہ لاڈلا اور نوجوان تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ صدیق کی یہ فیملی زندہ و سلامت برما سے نکل بھی سکی تھی یا نہیں۔ مجھے شیخوں کی فیملی کا بھی خیال آیا۔ ان کی لڑکی کی آبرو تو بچ گئی تھی، لیکن مجھے ایسی کوئی امید نہیں تھی کہ ان کی جانیں بھی بچ گئی ہوں۔ یہ دونوں خاندان راستے میں بھوک سے ہی اور تھکن سے بھی مر گئے ہوں گے۔ مجھے جب لڑکی کا خیال آیا تو یقین جانے کہ میرے دل سے دعا نکلی کہ وہ یہیں کہیں مر جائے تو یہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ جاپانی فوج کوئی اچھے لوگ نہیں تھے۔ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ جاپانی جس علاقے پر قبضہ کرتے تھے وہاں سے جوان لڑکیوں کو اکٹھا کر کے اپنے ساتھ مورچوں میں رکھتے تھے۔ اس لڑکی نے آگے جا کر جاپانی فوجیوں کے ہاتھ چڑھ جانا تھا۔ اس کے بعد اس کی زندگی بڑی ہی اذیت میں گزرنی تھی۔ میں نے ایک بار پھر صدیق کی لاش کو بڑے غور سے دیکھا اور اس نے اپنے گناہوں کی جو داستان سنائی تھی وہ میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ اسے اسی دنیا میں گناہوں کی سزا مل گئی تھی، میرے لیے وہ عبرت کا نشان تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔